بخاری مسلم کی متفق علیہ روایت ہے، سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان امتی یدعون یوم القیامت غرا محجلین من اثر الوضوء، کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت کیا ہے میری امت کو اس حال میں بلائے گا کہ ان کی پیشانیاں چمکدار ہوں گی اور وضو کے آثار کی وجہ سے، وضو کی برکت کی وجہ سے۔ فمن استطاع منکم ان یطیل غرتہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جو شخص چاہتا ہے کہ اس کی پیشانی چمکدار ہو جائے، اس کی پیشانی نور سے منور ہو جائے، فلیفعل، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کو چاہیے وہ اس کو انجام دے۔ اس حدیث کے اندر بتلایا یہ گیا ہے کہ کل میدان محشر کے اندر جب نمازیوں کو بلایا جائے گا اور تمام لوگوں کے سامنے ان کو پیش کیا جائے گا تو ان کی پیشانیاں، جنہوں نے وضو اچھے طریقے سے انجام دیا ہوگا، جنہوں نے اچھے طریقے سے وضو کیا ہوگا، ان کی پیشانیاں روشن ہوں گی، ان کی پیشانیاں چمکدار ہوں گی، ان کے اعضاء وضو چمک رہے ہوں گے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی پیشانی چمکدار ہو، اس کی پیشانی روشن ہو، اس کے اعضاء وضو کل قیامت کے دن سب لوگوں کے سامنے چمک رہے ہوں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم وضو کرو تو اس کو اچھے طریقے سے وضو کرو، فلیفعل، تو چاہیے کہ وضو کے آداب اس کی رعایت کرتے وضو کرنا چاہیے، جلد بازی میں یوں ادھر ادھر وضو کر کے نہیں بھاگنا چاہیے، بلکہ اچھے طریقے سے بیٹھ کر وضو کرنا چاہیے۔ اس لیے کہ یہ بہت بڑی خوشخبری اور بشارت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے کہ جو شخص اچھی طریقے سے وضو کرے تو ایسے شخص کے اعضاء وضو کل قیامت کے دن چمک رہے ہوں گے، دمک رہے ہوں گے، روشن ہوں گے۔ کتنی بڑی بشارت ہے، اسی لیے ہمیں وضو کے اندر جلد بازی نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔